کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں 3 دن مسلسل بھوک رہی، مگر پھر بھی ہر بار اپنا کھانا کسی اور کو دے دیا گیا؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی وہ حقیقت ہے جس نے اثار کی تعریف ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ مدینہ کی ایک خاموش رات تھی۔ گھر میں نہ چراغوں کی چمک تھی اور نہ ہی دنیاوی آسائشوں کا کوئی سامان۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر انتہائی سادہ تھا، مگر اس میں سکون اور برکت کا نور موجود تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے محسوس کیا کہ کئی دن گزر گئے ہیں مگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ خاص موجود نہیں۔ بچے بھوک سے بے چین تھے مگر صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے یہ حالت دیکھی تو دل میں درد محسوس ہوا۔ وہ فوراً باہر نکلے تاکہ کسی طرح کچھ کھانے کا انتظام کر سکیں۔ راستے میں ایک یہودی شخص ملا جس نے انہیں ایک کام دیا کہ اگر وہ کنواں سے پانی نکالیں تو ہر ڈول کے بدلے کچھ کھجوریں دے گا۔ حضرت علی نے یہ کام قبول کیا۔ انہوں نے سخت محنت کی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر انہوں نے صبر کیا اور کچھ کھجوریں حاصل کیں۔ جب وہ گھر واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے ان کھجوروں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے سوچا کہ آج بچوں کو کھانا مل جائے گا۔ جیسے ہی وہ کھانے کی تیاری کرنے لگیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مسکین کھڑا تھا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے کھانے کی درخواست کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کا امتحان تھا۔ گھر میں خود کھانے کی شدید ضرورت تھی، مگر حضرت فاطمہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ حضرت علی نے بھی اس فیصلے کی مکمل تائید کی۔ اس رات انہوں نے خود بھوکے رہ کر گزارا، مگر دل میں کوئی افسوس نہ تھا بلکہ خوشی تھی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی۔ یہی وہ عمل ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت اس واقعے کی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اہل بیت کی زندگی محض عبادات تک محدود نہ تھی بلکہ وہ عملی طور پر بھی ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثال تھے۔ اگلے دن بھی یہی صورتحال تھی۔ گھر میں کچھ نہ تھا مگر صبر اور توکل میں کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت علی دوبارہ محنت کے لیے نکلے اور پھر کچھ کھانے کا انتظام کیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے وہی کھانا تیار کیا تاکہ بچوں کو کھلا سکیں، لیکن جیسے ہی کھانا تیار ہوا ایک یتیم دروازے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ان کے اپنے بچے بھوکے ہیں۔ انہوں نے فوراً وہ کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ حضرت علی نے بھی اس عمل پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دے۔ اس دن بھی وہ سب بھوکے رہے مگر ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ صفت ہے جسے حدیث میں بھی بہت سراہا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں عملی طور پر نظر آتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتے تھے جو اپنے لیے چاہتے تھے، بلکہ اکثر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ دنیا کی کمی ان کے دلوں کو متاثر نہ کر سکی کیونکہ ان کے دل آخرت کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ تیسرے دن بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت علی نے پھر محنت کی اور کچھ کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیا، لیکن اس بار دروازے پر ایک قیدی آیا۔ وہ بھوکا تھا اور مدد کا طلبگار تھا۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ 3 دن سے وہ خود بھوکے تھے، بچے بھی بھوک کی شدت محسوس کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت فاطمہ نے وہ کھانا اس قیدی کو دے دیا۔ حضرت علی نے بھی اس فیصلے میں مکمل ساتھ دیا۔ یہ ایثار کی وہ بلند ترین مثال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ 3 دن تک مسلسل اپنی ضرورت کو قربان کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ تک پہنچا تو آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بہت تعریف کی۔
اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس عمل کو قرآن میں بیان کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر انسان کے دل میں سچی نیت ہو اور وہ اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مشکلات کے باوجود صبر، شکر اور ایثار کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی وہ صفات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔